بھلا کریے کہ محمود منزل کے اندر سوئے ہوئے تھے، رات کے 1 بجے پر ماتم شروع ہو گیا کہ لوگ رو رہے ہیں۔ کیا ہو گیا؟ لوگ رو رہے۔ طلبہ اٹھے جا کر کے مسجد کی دوسری منزل پہ شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان خود اس کی عبارت پڑھ رہا تھا جو بخاری میں حدیث آتی ہے، جن ساتھیوں نے پڑھا ہے 2-3 جگہوں پہ بخاری نے 4-5 صفحات پہ اس کو بخاری نے نقل کیا۔ تو رات کو میں نے عرض کیا کہ 1-2 بجے کے ٹائم پہ دیکھا کہ ماتم ہو رہا ہے، کہ لوگ رو رہے ہیں، تو جیسے ہم لوگ اٹھے اپنے قبروں سے دوڑے، کیا ہو گیا؟ خدا خیر کرے۔ تو سال کے آخر میں اسباق دیر تک چلتے ہیں، تو دیکھا کہ مسجد کی دوسری منزل پر رئیس المحدثین سلیم اللہ خان دھاڑے مار کر کے رو رہے ہیں اور طلبہ بھی رو رہے ہیں۔ اس وقت 18 طلبہ ہوتے تھے، دور حدیث میں مجھے یاد ہے 18 طلبہ، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ بینوری ٹاؤن میں 6 طلبہ، مولانا بنوری نے جب شروع کیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، 6 طلبہ، مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شروع کیا اکوڑا خٹک میں، لیکن اب اکوڑا خٹک میں 2000 کے لگ بھگ 1500 طلبہ، سبحان، سب کو سبحان۔ دارالعلوم دیوبند میں 1 استاد اور 1 شاگرد، لیکن اب دیوبند کو دیکھو، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ آپ کی دعا ہو، اللہ نے یہ کامیابی صرف جامع صدیقیوں کو دی ہے۔ ابتدا سے پہلے 35-36 طلبہ دورے میں تھے، دوسرے سال 90-100 تک پہنچے، اس کے بعد اب تو بڑھ رہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ اور ایسا مدرسہ ہے کہ جس میں آ کر کے آستین چڑھا کر کے میں نے دورے بھی شروع کیا، تخصص بھی شروع کیا۔ سمجھ شریف میں ہے کہ دورے بھی شروع کیا، تخصص بھی شروع کیا۔ ایسا نہیں ہوتا ابتدائی سے۔ ہمارے استاد قربان جاؤ میرے عزیز ہیں، بہت نیک انسان ہے، بہت قابلیت صلاحیتوں کے مالک ہے۔ مولانا افشانی صاحب مجھے فرما رہے تھے کہ تو بچار تو شداچی رہو تو چھی کنے، یہاں سے جاؤ گے فاروقیہ میں 500 طلبہ دور حدیث میں آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے، یہ ان کے بڑے بڑے اکابرین کی کئی زمانے کی محنت ہے۔ آپ جائیں گے آپ کے سامنے نہمیر والے اولا ثانیہ ثالثہ 15-20 سال کے بعد تم وہاں تعمیر کرو، پھر مدرسہ شروع کرو، مدرسہ بن جائے، پھر طلبہ دور حدیث میں آئیں گے، دور حدیث میں 4-5 طلبہ آئیں گے، پھر یہ کہ 6، پھر 10، 20 تک بھی نہیں پہنچے گے کہ تم مرو گے بڈھا ہو کر کے، کئی سال ہے تم یہ ہے کہ مرو گے۔ میں کہا ٹھیک ہے جی، اب ظاہر ہے کہ اے میرے ہم نشین چل کہیں اور چل، اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں۔ جب دیکھا کہ جامع فاروقی میں گزارا نہیں، یہاں کر کے پیپیں رکھی ہوئی تھی، پیپیں وہ سرکاری یہاں پر ایک اس کی، اس میں طلبہ سوتے تھے، چھپرے مپرے اللہ کا بھلا لگایا، دورہ تخصص شروع کر دیا، دورہ تخصص شروع کیا۔ وہ 30 کیا 2-3 مولوی صاحبان سے کہا کہ یار میں چندہ بھی کروں، مدرسہ بھی بناؤں، اسباق بھی پڑھاؤں، 3-4 میرے شاگرد تھے، خدا واسطے تم لوگ آ جاؤ میرے ساتھ دورے میں پڑھو، ماہر لوگ تھے، تم لوگ آ کر کے دورے میں میرے ساتھ تعاون کرو۔ عین موقع پر ان کو امریکہ نے روک لیا۔ بس ان تفصیلات میں متشابہات میں جانے کی ضرورت نہیں، امریکہ نے ان کو روکا۔ امریکہ نے جب وہ رک گئے، اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ آئے بھی نہیں، تو میں نے آستین چڑھا کر کے پورا دورہ خود پڑھا تھا، دورہ بھی پڑھا تھا، موقوف علیہ بھی پڑھا کر کے، اور اللہ آپ کا تخصص میں اللہ نے 10 سات ہم تیر سے پٹھان کہتے کہ یہ گھڑیاں بھی گزر جاتی۔ اب دیکھو کہ الحمدللہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، سمجھ شرمی ہے کہ اب آپ دیکھیں گے کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اب کوئی رک بھی نہیں سکتے، اب دھڑا دھڑ اس طریقہ پر آ رہے ہیں، کچھ تو ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، بینوری ٹاؤن کو تو 100 سال ہو گئے، 150 سال ہو گئے، دارالعلوم کو بھی، سمجھ شرمی ہے کہ نہیں، لیکن اب وہاں بڑے بڑے اداروں میں یہ رونق نہیں ہے جو یہاں ہے، سمجھ شرمی ہے کہ نہیں، یہ قرآن والی یہ رونق نہیں ہے جو اس وقت اللہ نے یہاں پر رکھا ہوا۔ لیکن بس ادارہ آپ کا ہے، اس لیے اللہ آپ کو بھلا کرے، دعا کریں گے کہ خدا اس کو آباد کرے۔ ادارہ آپ کا، میں رہوں یا نہ رہوں، لیکن خدا اس کو علم کا مرکز بنائے۔ یہ جنیدہ پتریاں، یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت جی بڑے آدمی تھے جی، دیکھا کہ دھاڑے مار کر کے رو رہے ہیں، لیکن وہ عبارت اس کی کیا تھی، اس کی آواز بھی تھی، اور حضرت اقدس شیخ الحدیث کی آواز بھی بڑی پیاری تھی۔